بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں اور حکومت جس طرح بکھلائی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ شہباز حکومت کسی وقت بھی دھڑام سے گر سکتی ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، جلد ہو سکتا ہے کچھ تاخیر سے، لیکن پاؤں تلے زمین نہیں رہی۔ پارٹی کارکن بپھر گئے ہیں پی ٹی آئی کے، اور مہم شروع ہو گئی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کی چھٹی ہو جائے گی۔ بہت ہی نرم ترین لفظ بھی استعمال کیا جائے تو عدم احتیاط کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ انہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ عوامی احساسات کی قوت کیا ہوتی ہے، وہ اپنے کیتھارسس میں لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، کہ عمران خان اور پی ٹی آئی دو الگ چیزیں تو نہیں ہیں۔ واشنگٹن میں ایک جیلی تھنک ٹینک بنایا گیا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے امریکہ میں۔ اس پہ ایک، ویسے تو وہ بہت تفصیلی رپورٹ اس پہ ایک آئی ہے، لیکن وہ تاخیر سے مجھے ملی تو اس پہ کچھ عرض کروں گا۔ عمران خان نے حکومت کو بہت مشکل میں ڈال دیا ہے تحریری مطالبے کی اجازت دے کر مذاکراتی ٹیم کو، اور ان کے خلاف ان کے پاس بہت سے آپشن ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں۔ تو جناب والا، پختونخوا میں پی ٹی آئی چونکہ بہت مضبوط ہے، کارکن وفادار ہیں، اور ووٹر جو ہیں اپنی جگہ سے ٹلنے کے لیے تیار نہیں ہے، چنانچہ ہمیشہ مستقل طور پر کوشش یہ رہی ہے کہ اس میں تفریق پیدا کی جائے، دھڑے بندی کی جائے، اس میں انتشار پیدا کیا جائے، اس کو سیبوٹاج کیا جائے۔ کارکن یہ سمجھتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کی سرگرمیاں اسی کا حصہ ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اسی زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ کئی مواقع پر، بہت نازک موقع پر انہوں نے ایسے بیانات دیے جس سے پارٹی کو نقصان پہنچا، کارکن یہ سمجھتے ہیں۔ مثلاً اپریل 20 سے 24 میں تقریباً 100 رکنی سعودی وفد آیا یہاں، ظاہر ہے اس کے پیچھے کتنی کاوش ہوگی، اور اگر وہ اس حکومت سے ان کے مذاکرات کامیاب ہو جاتے، کوئی بات چیت ہو جاتی، کچھ فائدہ پہنچا تو نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو جاتا، اور وجہ یہ عمران خان کی مقبولیت ہے اور اس حکومت کی نامقبولیت ہے، اور 26 ستمبر کے واقعات ہیں، اور 8 فروری کی ہولناک دھاندلی ہے۔ دھاندلی کے لفظ اس کے لیے کافی نہیں، کوئی الیکشن ڈکیتی ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو، شیر افضل صاحب نے کہا کہ عمران خان کو اقتدار سے الگ کرنے میں سعودی عرب شامل ہے، جو بائیڈن کے اشارے پر، اور وہ پتہ نہیں اصل الفاظ ہیں یا بہرحال مفہوم اس کا یہی تھا کہ بغل بچہ ہے امریکہ کا سعودی عرب، اور جو بائیڈن چاہیں گے وہی وہ کرے گا۔ اس پہ لوگ حیرت زدہ ہی رہ گئے بالکل کہ یہ کیا انہوں نے کیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا تاثر یہ تھا کہ مقصد پرنس محمد بن سلمان کے دل میں بدگمانی پیدا کرنا ہے، جو پہلے ہی کوئی خوش نہیں تھے۔ عمران خان کے انیشیٹو پہ کوالالمپور میں جو میٹنگ ہونی تھی، جس میں اردوان کو شریک ہونا تھا، مہاتیر محمد اس وقت وزیر اعظم سے، ان کو شریک ہونا تھا، تو سعودی عرب تو عالم اسلام کی قیادت کا آرزومند ہے، جائے کہ عمران خان ابھر رہا تھا، اور زیادہ مقبول وہی تھا، اور اردوان سے بھی زیادہ مقبول تھا وہ، اور مہاتیر محمد تو بزرگ تھے، یا کوئی ان میں سے کوئی بھی بن جاتا تو ایک ایسا اتحاد وجود میں آتا کہ یورپ کے، مغرب کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی، مغرب کے لیے بھی وہ ایک چیلنج ہوتا۔ یعنی یہ کوئی لڑائی بڑائی تو شروع نہ ہوتی، مگر یہ ہے کہ کوئی ٹھوس بات کرنے والے، یہی 3 آدمی عالم اسلام میں ٹھوس بات کرنے والے، تو وہ اس سے پہلے ہی ناراض تھے۔ عمران خان کی تصویریں وہاں جگمگا رہی تھیں کوالالمپور میں، اور اردوان کی بھی آف کورس، اور مہاتیر کی بھی، تو وہ اتنا دباؤ ڈالا سعودی عرب نے، وہاں اتنے پاکستانی کام کرتے ہیں، سب سے زیادہ زر مبادلہ وہیں سے آتا ہے، تو ان کو بدگمان کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ پی ٹی آئی کے لیڈر اور ورکر یہ کہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے وکلاء پہ سخت تنقید کی، پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہیں عمران خان کے، جو مقدمات لڑ رہے ہیں، بشرا بی بی کے اور دوسرے پارٹی کے مقدمات کو، بڑی بھاری فیسیں وصول کرتے ہیں، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ بھائی آپ سے مطلب، آپ کا کیا درد ہے سارا ہے؟ فیسیں عمران خان نے دینی ہے یا پارٹی نے دینی ہے، کارکنوں کے عطیات سے دی جانی ہے، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں ایک وکیل کرتا ہوں تو سوائے میرے خاندان کے کوئی مجھے مشورہ نہیں دے سکتا، بہت قریبی دوست کے سوا،
آپ کی پوزیشن ہی، اور آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو عمران خان کو مشورہ دیں، پیغام بھیجیں، ان سے بات کریں. وہ بیان دینے کا مطلب کیا کوئی سمجھ میں نہیں آیا. پھر انہوں نے سوشل میڈیا پہ ان کی جو ٹیم ہے اس پہ تنقید شروع کی. اگرچہ انہوں نے نام تو لیا 2 سابق فوجی افسروں کا، لیکن اشارہ تو تھا شہباز گل کی طرف بھی اور محیط پیرزادہ کی طرف بھی. یہ تو بالکل واضح تھا، جو کچھ انہوں نے کہا اس کا اشارہ ان کی طرف تھا. اب شہباز گل جو ہیں اس کا تو نام لے کے عمران خان نے کہا کہ وہ ان کی توثیق کی اور انہیں بڑا ایسٹ قرار دیا اور انہیں گویا اپنا بازو شمشیر زن کہا. تو اگر آپ ان پہ تنقید کریں گے سوشل میڈیا پہ، پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا، براہ راست عمران خان کے سوشل میڈیا پہ جو ان کا اکاؤنٹ ہے اس پہ تنقید کی کہ اس میں جو میسیج دیا گیا ہے اس کی وجہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ کہ ان کے اکاؤنٹ کو پاکستان سے جاری ہونا چاہیے. یہ تو لوگ ہکا بکا ہی رہ گئے اس مطالبے پر. اب سیکرٹری جنرل راجہ سلیمان اکرم صاحب پہ یہ الغار کی. رد عمل میں راجہ سلیمان اکرم نے یہ کہا کہ شیر افضل روز ایسا بیان دیتے ہیں، حالانکہ پارٹی سے یعنی مذاکراتی معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، پارٹی پالیسی کا انہیں ادراک نہیں ہے، اور ٹی وی چینل والے انہیں بلا لیتے ہیں تو وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. جواب میں جناب شیر افضل نے ارشاد کیا، پھر ایک حیران کن واقعہ ہوا کہ پارٹی آئین کے مطابق راجہ سلیمان اکرم سیکرٹری جنرل ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ کہ اگر ہم پارٹی آئین کی پابندی نہیں کریں گے تو قومی آئین کی کیسے پابندی کریں گے. اب بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو راجہ سلیمان اکرم، اور یہ کہا کہ وہ 15 دن لاہور میں رہتے ہیں پھر 1 دن کے لیے یہاں آتے ہیں. وہ بھائی یہ درد سر تو عمران خان کا ہے، پارٹی کی لیڈرشپ کا ہے، عمران خان کا انفیکٹ. بس اگر وہ ان سے مطمئن ہیں، انہوں نے سیکرٹری جنرل بنایا ہے، تو آپ تو اعتراض دراصل آپ عمران خان پہ کر رہے ہیں کہ کیوں اس کو سیکرٹری جنرل بنایا، اور کہا کہ تھوڑا عرصہ پہلے ہیں. تو آپ بھی تو تھوڑا عرصہ پہلے ہیں جب پارٹی بالکل پاپولر ہو گئی. اور آپ کیا، یہ علی امین گنڈاپور وغیرہ بھی بہت تاخیر سے آئے، بانی ارکان تو اور تھے. یہ اس وقت جتنے چہرے جگمگا رہے ہیں یہ سب تاخیر سے آئے. بہت کم لوگ ہیں جو شروع میں تھے، مثلا عارف علوی تھے، شمیم نقوی تھے، اور کچھ لوگ تھے، کوئی نام میں بھول جاؤں تو معذرت چاہتا ہوں. تو وہ 15 دن لاہور میں رہتے ہیں یا اسلام آباد میں رہتے ہیں یا کہیں بھی رہتے ہیں، وہ تو فیس وصول ہی نہیں کرتے. اس پہ تو انہیں داد دینی چاہیے. اور وہ سلیمان اکرم راجہ جو ہیں وہ نہایت مستقل مزاجی سے 26 ستمبر کا ایشو اٹھا رہے ہیں، اور یہی پارٹی میں کے نقطہ نظر سے سب سے اہم چیز ہے، اور آپ نہیں اٹھا رہے. پارٹی کے ترجمان رؤف حسن سلیمان اکرم راجہ کے حق میں سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کسی کو بھی سیکرٹری جنرل نامزد کر سکتے ہیں. میں نے شیر افضل مروت کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دی ہے، کیونکہ کوئی ایسا شخص نہیں جو ان کے عتاب سے بچا ہو، کوئی ایسا شخص نہیں جو ان کے عتاب سے بچا ہو. پی ٹی آئی میں صرف شیر افضل ہی نہیں، ان کی طرح کے اور لوگ بھی ہیں. میں نے ان کی سٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا نرم کیا ہے، بعض الفاظ جو ہیں وہ حذف کر دیے. ان لوگوں کی کچھ خاص نشانیاں ہیں، مثلا وہ 9 مئی پر سوالات نہیں اٹھاتے، اس کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ نہیں کرتے. یہ لوگ 26 نومبر کے قتل عام کے مجرموں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ نہیں کرتے، یعنی اس پہ اصرار نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ شہریوں پر گولی کیوں چلائی، بے گناہ شہریوں پر. وہ عمران خان کے انگریزی اور اردو ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے. عمران خان سوشل میڈیا کے جن لڑکوں اور لڑکیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس گروپ کے لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں. انہوں نے اس سے زیادہ سخت لفظ استعمال کیا، میں نے اس کو نرم کیا. تنقید کرتے ہیں، انہیں خرابی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. عمران ریاض کا کہنا ہے، دیکھیں کیسی شہادت ہے جسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. میں حلفاً کہتا ہوں علی امین گنڈاپور نے خود مجھے بتایا کہ شیر افضل مروت کو پختونخوا میں اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تھا. یہ علی امین کے وہ الفاظ دہرا رہے ہیں
عمران ریاض صاحب کا یہ دعویٰ ہے. کیا مروت ہم سے زیادہ بہادر ہے، ہم سے زیادہ قبیلے والا ہے، یا ہم سے زیادہ تکڑا ہے؟ اسے باہر نکلنے کی اجازت تھی، ہمیں نہیں تھی. اسے کھل کر کھیلنے کا موقع دیا گیا. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دوسری طرف علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ شیر افضل مروت کی تائید میں سامنے آئے، ان کی حمایت میں، اور کہا کہ کبھی کبھی کوئی کھلاڑی کریز سے باہر نکل کے بھی کھیل لیتا ہے. تو کریز سے باہر نکل کے کھیلنا جو ہے تو اس میں ظاہر تنقید ہی ہوگی. اگر اس کے نتیجے میں وہ آؤٹ ہو جائے، خود بھی آؤٹ ہو جائے، ٹیم کو بھی نقصان پہنچائے اور میچ بھی ہارنے کا خطرہ ہو. میں نے اس سے ملاقات کی اور سمجھایا ہے. اس نے وعدہ کیا ہے کہ میڈیا پر آئندہ اس طرح کے سوالات سے گریز کریں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا گریز کر جائیں. یہ ان کا مزاج ہی نہیں. آدمی کا مزاج ہی اس کی تقدیر ہوتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ شیر افضل مروت بھی علی امین گنڈا پور کے حمایت میں بولتے ہیں، اور علی امین گنڈا پور بھی مشکوک ہیں. اب عمران خان کے جو تازہ بیانات آئے ان سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ پارٹی شیر افضل مروت کا شاید بوجھ نہ اٹھا سکے. خان صاحب کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی ہے. بہت کچھ گوارا کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کے بارے میں وہ جانتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں. بعض لوگوں کے بارے میں آخری ملاقات میں انہوں نے مجھے بھی کچھ باتیں بتائی تھی، مگر یہ کہا تھا کہ میرا حوالہ نہ دینا، اگر بات کرنا چاہو تو خود ہی کرنا. مسئلہ بالکل سامنے کا ہے. سیاست جس تحمل، بردباری، صبر اور سلیقہ مندی کا مظاہرہ کرتی ہے وہ نہیں ہے شیر افضل مروت صاحب میں، بالکل نہیں. تو مثال کے طور پر سینیٹر افنان پہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اسی سے ان کا پہلے بھی ان کا چرچا خیر بہت تھا، کرزمیٹک آدمی ہے، اور صلاحیت تو ان میں ایسی تھی اگر ضبط ہوتا تو وہ عمران خان کے جانشین بن سکتے تھے. اتنا کرزمیٹک اور اتنا بولڈ اور اتنا فصیح آدمی اور اتنا قانون کو سمجھنے والا آدمی، کیسے بھیڑ ان کے گھر جمع ہو جاتی تھی، اور کیسے سکلفل آدمی. لیکن افسوس میڈیا پہ افنان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا، سینیٹر افنان کے ساتھ. اب کل یا پرسوں انہوں نے کہا کہ میری تو اس سے صلح ہے، نہ میرے دل میں کوئی اناد ہے نہ اس کے دل میں، ہم دوست بن گئے ہیں. اسی طرح جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بیرسٹر گوہر کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی تنقیدی جملے کہے، پھر گلے لگایا، پھر ان کے بوسے لیتے رہے، چومتے رہے ان کو، اور اس کی ویڈیو بھی جاری کی. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مذاکرات کے بارے میں یہ ہے، ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ خان کا کہ وہ نون لیگ میں تقسیم ہے، دو گروپ بن گئے. خان صاحب کا اپنا موقف تو سخت ہوتا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ اتنا سخت ہو گیا کہ انہوں نے شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کا اردلی کہہ دیا. تاہم شہباز شریف اس پہ خاموش رہے. نون لیگ میں تقسیم کیا ہے؟ میرے خیال میں شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے بات چیت کے ذریعے معاملات طے کریں اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں کچھ وقت حاصل کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. جبکہ مریم نواز کا گروپ جو ہے وہ مذاکرات کو ناکام بنانا چاہتا ہے. وہ عمران خان سے بہت سخت رویہ انہوں نے اپنا رکھا ہے. یہاں تک کہہ دیا کہ میں اس کا کھانا اور ہیٹر بند کر سکتی ہوں، جو وہ بالکل نہیں کر سکتی. جیل کا سپرنٹینڈنٹ ان سے احکام وصول نہیں کرتا، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ اسی طرح کی ان کی گفتگو ہے جس طرح کے وہ دعوے کیا کرتے ہیں. اب وہ بار بار ان کا حوالہ دینا اچھا نہیں لگتا. آپ کو پتہ غلط بیانی کرنے میں تو محترمہ کو کوئی تحمل ہی نہیں ہے. اس بیان میں صرف خواہ انتقام جھلکتی ہے اور سازش جھلکتی ہے. سازش میں شہباز شریف بھی کم نہیں ہے، لیکن وہ آج کسی کے خلاف بیان دیں گے، کل کسی سے صلح کر لیں گے. انہوں نے کہا زرداری کا پیٹ پھاڑ کے نکالوں گا، اور زر بابا اور 40 چور اور لاڑکانہ اور لاہور اور کراچی کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا اس کو. پھر کہا میں تو معافی مانگ لیا ہے. پھر لوگوں نے سوال کیا، میں نے کہا ایک دفعہ پھر معافی مانگ لیتا ہوں. پھر لوگوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا میں معافی مانگ چکا، پھر معافی مانگ لیتا ہوں. 100 دفعہ وہ معافی مانگ سکتے ہیں. ایک موقف اختیار کر کے 100 دفعہ اس سے ہٹ سکتے ہیں.
دوسری طرف جناب عمران خان صاحب نے تحریری مطالبات، مذاکراتی کمیٹیز کو تحریری مطالبات کی اجازت دے کے حکومت کو مشکل میں ڈال دیا. خود تو وہ جارحانہ رویہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے جیسے میں نے کہا، بٹ ٹیم سے کہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ٹیم سے کہا ہے کہ نرم لہجے، قدر نرم لہجے میں بات کریں، کسی قدر نرم لہجے میں. حکومت کتنی با اختیار ہے، اس کے بعد یہ بات اور زیادہ اجاگر ہو جائے گی. وہ عرب شاعر نے کہا تھا کہ جیسے بارش کھنڈرات کو اجاگر کر دیتی ہے، اور اجاگر اختیار تو اس حکومت کا کوئی ہے نہیں. ملاقات تو ایک کرا نہیں سکی، اور ملاقات مذاکراتی ٹیم کی اس وقت کرائے گی جب اجازت ملے گی. اتنی بکھلائی ہوئی ہے حکومت، بلکہ صاف الفاظ میں یہ اتنی گر گئی ہے کہ رانا ثناء اللہ نے نجی واٹس ایپ پہ جو میسیجز تھے ان کے، حلیمہ خان کے، اس پہ جناب اعلانیہ بات کی، چوری اور سینہ زوری. بنیادی نقطہ یہ ہے، مذاکرات میں بنیادی نقطہ کیا ہے؟ کیا الیکشن ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتے ہیں تو کب ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے بنیادی نقطہ. تو شہباز شریف صاحب اس کے متحمل کیسے ہو سکتے ہیں؟ 8 فروری کے الیکشن کا پینڈورا باکس نہیں کھولا جا سکتا. چند ہفتے بعد ریکارڈ بھی تلف کر دیا جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں ثابت ہو سکے گا. تو بہرحال ایک دن ان کو گرنا تو ہے، اور دھڑام سے گرنا ہے. عمران خان کے لیے کون سے راستے کھلے ہیں؟ 8 فروری کے الیکشن نے، جس میں انہیں 2/3 سے زیادہ سیٹیں ملیں، اور 26 نومبر کے واقعات نے ان کی مقبولیت میں اضافہ نہیں کیا، صرف مظلومیت میں بھی اضافہ کیا ہے. یعنی ایک نقطہ یہ ہے کہ کتنے فیصد، یہ مثال پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ لاہور کے ایک حلقے کا ہم نے سروے کرایا گیلپ سے، ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب سے ریکویسٹ کر کے، 1990 میں ایک حلقے کا. تو پتہ چلا ایک فریق کے 31% لوگ ووٹ نہیں ڈالتے، اور ایک کے 17% نہیں ڈالتے. عمران خان کا تقریباً ہر ووٹر پہنچے گا، بہت کم لوگ ہیں جو نہیں پہنچیں گے. یعنی جو کوششیں کی گئیں 8 فروری سے پہلے، تو اس میں تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پہنچیں گے نہیں، نشانات ہی نہیں ہیں. جوتے کا نشان ہے، صوبے کا نشان ہے، کیمرے کا نشان ہے، بالٹی کا نشان ہے، بینگن کا نشان ہے، اور لوگ پکڑ لیے ہیں، اور خوف طاری ہے، اور دہشت کا عالم ہے، اور تہیہ کر رکھا ہے. مگر کیا ہوا؟ 2/3 سے زیادہ سیٹیں جیت لیں. اب ان کے پاس مثلاً ایک آپشن یہ ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کو ایکسرسائز کریں گے، اس لیے کہ ان کے بہت تحفظات ہیں، اور ان کے کارکنوں کے بھی. پیپلز پارٹی جو بےتاب ہے حکومت بنانے کے لیے، تو ان سے مل کے نون لیگ کو چلتا کریں. وہ اگر آپ کو یاد ہو، اس کا نام میں بھول گیا، انڈین پرائم منسٹر کا، اس کو کانگریس نے حمایت کر کے اس کی حکومت بنوا دی تھی، پھر گئی وہ حکومت. اسی طرح جو پرویز الہی صاحب کو پیشکش کی تھی، چودھری پرویز الہی کو، نون لیگ نے پنجاب میں حکومت بنا لیں ہم سے مل کے، تو وہ چودھری پرویز الہی نے خود مجھے بتایا کہ وہاں ہمارا ایک آدمی تھا، سیاستدان ایک دوسرے کے گھروں میں آدمی رکھتے ہیں، ایک دوسرے پہ مخبر رکھتے ہیں، تو اس نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے اپنے خاندان سے کہ اس کو ذرا چکھا دیں تھوڑی سی وزارت اعلیٰ. چنانچہ اس لیے وہ بننا تو وہ چاہتے تھے چاہے نون لیگ کی مدد سے بن جائیں. اقتدار تو چودھری پرویز الہی کو ملے تو جس کی مدد سے بھی ملے، میں کوئی سخت مثال نہیں دینا چاہتا، تشبیہ نہیں دینا چاہتا، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو بعد میں اپنا پیچھے ہٹ جائیں گے، تو ظاہر ہے وہ اب وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے لیے بے چین ہے. تو فرض کیجئے عمران خان صاحب، اگرچہ یہ آپشن ایکسرسائز کرنا مشکل بہت ہے، لیکن فرض کیجئے وہ بلاول کو وزیر اعظم معاہدہ بھی کر لیتے ہیں، اور یہ ان کے برکر تو مطلب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے ان کے ووٹر. مشکل ویسے ہے میرے خیال میں، لیکن بہرحال وہ نون لیگ تو ہو گئی نا دفن، اور رہ گئی پیپلز پارٹی، تو اس کے تو ووٹ تو ہیں دے ہی سندھ میں. ایسی افراتفری مچے گی جس کی کوئی حد نہیں ہے. وقت کے ساتھ
حکومت کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس میں تو قطعاً کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا کہ یورپی یونین کا اور امریکہ کا سخت دباؤ ہے کہ سیاسی آزادیاں بحال کی جائیں اور عمران خان سمیت سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ حکومت خوفزدہ ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے دباؤ نے اسے بکھلا دیا ہے، سخت بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین کی جنگ بند کرنے پہ تل جاتے ہیں تو پاکستان پر امریکی دباؤ بڑھ جائے گا، اس لیے کہ عمران خان کی حکومت کی برطرفی جو ہے، عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت کی برطرفی میں ان کے دورہ روس کا بہت دخل تھا۔ وہ روزنامہ جنگ نے کل چھاپ دیا ہے سائفر کا متن، وہ نکال کے پڑھ لیں۔ اور ڈونلڈ لو اتنی تکلیف میں کیوں تھا اور جو بائیڈن اتنی تکلیف میں کیوں تھے؟ اس لیے کہ عمران خان آزاد خارجہ پالیسی چاہتے تھے، امریکہ کی مخالفت میں کوئی محاذ نہیں وہ کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہمیشہ سے وہ کہتے رہے ہیں۔ ان کے پرانے انٹرویو دیکھیں، 10 سال پہلے کے، 5 سال پہلے کے، 8 سال پہلے کے، تو آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں۔ اس میں خرابی کیا ہے؟ نہ صرف اس میں خرابی نہیں ہے کوئی، اس میں بھلائی ہے۔ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں جو خود اپنی عزت کرتا ہو۔ ان خوش آمدیوں کی اگر کوئی عزت ہوتی، ان کاسا لیسوں کی جو کہتے ہیں کہ ہم اپنا جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں اس میں وارڈ میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو ان کی کاسا لیسوں کی اگر کوئی عزت ہوتی تو امریکہ ان کی مدد کرتا۔ نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ امریکہ نے مدد، شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ امریکہ نے آپ کی کوئی مدد تو نہیں کی؟ آپ کی مدد تو کی چین نے، سعودی عرب نے، متحدہ عرب امارات نے۔ تو انہوں نے کہا کہ امریکہ نے مخالفت تو نہیں کی نا۔ یعنی کوئی حد ہے خوئے غلامی کی، کوئی خوشامد کی حد ہے کہ مخالفت نہیں کی تو بہت بڑا احسان کیا۔ اسلام آباد کا ایک سرکاری تھنک ٹینک ہے IPRI، IPRI، اس نے $15 لاکھ، یہ حکومت کتنی بکھلائی ہوئی ہے اس کی ایک مثال ہے۔ یہ ابھی مجھے ملی رپورٹ، تو اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس کا پورا ترجمہ کر سکتا، بہرحال اس کے جو بنیادی نکات ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے واشنگٹن میں ایک فرم کی خدمات حاصل کی ہیں لابنگ کے لیے، جبکہ یہ جو تھنک ٹینک ہے اسلام آباد کا ایری، اس کا اپنا بجٹ تو ہے $2-3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، اور $15 لاکھ پہ اس کی خدمات حاصل کی ہیں۔ اس کا یہ جو واشنگٹن میں جعلی تھنک ٹینک ہے، اس کا نام ہے بیلٹ وے گرڈ، اور اس کو امریکہ میں ایک نام نہاد تھنک ٹینک کہا جا رہا ہے۔ وہ معروف جو ویب سائٹ ہے ڈراپ سائٹ، اس کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اس کا کوئی دفتر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود ہی نہیں ہے، وہ کوئی فرضی کردار ہے۔ 12 آدمیوں کے نام دیے گئے ہیں، انہوں نے کہا روبوٹس ہیں شاید، یا کوئی ناولوں کے کردار ہیں۔ ان میں سے کسی سے، جن کے نام دیے گئے ان میں سے کسی سے رابطہ ہی نہیں ہو سکا، ان کا کوئی سراغ ہی نہیں مل سکا۔ اس کاغذی ادارے کے کیا مقاصد ہیں، اس کا اندازہ اس کی ایک رپورٹ سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک رپورٹ انہوں نے جاری کی ہے جس میں امریکی میڈیا میرا خیال تھوکے گا بھی نہیں، کہ 26 نومبر کو، ہو سکتا ہے کوئی گرا پڑا اخبار میں اس کا حوالہ دے دے، 26 نومبر کو جو احتجاج کیا PTI نے، اس سے 3000 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ 3000 ارب روپے کا پاکستانی معیشت، $10 بلین کا، یہ ہے ان کی صلاحیت۔ اور اس کا مقصد کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ لوگ پیسے بنانا چاہتے ہیں، یا صرف عمران خان کے کردار کشی مقصود ہے؟ کوئی چیفسٹرز ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ لاہور بار کے الیکشن میں، بار ایسوسیشن کے الیکشن میں احمد خان گروپ جیت گیا۔ وہ احمد خان گروپ کا جیت گیا، وہ میرے پاس تفصیل بھی ہے، صدر کون بنے، سیکرٹری کون بنے، فنانس سیکرٹری کون بنے، فلاں کون بنا، فلاں کون بنا، لیکن اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ بھائی جیت کیا گئے؟ احمد خان تو لوگوں سے گلتے ملتے ہی نہیں ہیں، اس کے باوجود سارا گروپ جیت گیا۔ اگر ایک عام کارکن جس کا نام بھی نہ کسی نے سنا ہو، PTI کے کسی ورکر کو بلائیں سندھ سے
میرپور متھیلوں سے بلائیں، آزاد کشمیر سے بلائیں، کہیں سے بلا لیں، بلوچستان کے کسی دور دراز گاؤں سے بلا لیں، وہ نواز شریف صاحب کو ہرا دے گا، شہباز شریف کو ہرا دے گا، مریم نواز کو ہرا دے گا، حمزہ شہباز کو سبھی کو ہرا دے گا۔ ایک جناب خبر یہ ہے کہ یورپ کے لیے قومی ایئر لائن کی پروازوں کا آغاز ہو گیا ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ بھاری الاؤنسوں کے ساتھ پی آئی اے کے اعلیٰ افسروں کا ایک پورے گروپ نے غیر ملکی دورے شروع کر دیے ہیں۔ آج پیرس جانے والی پرواز میں کئی اعلیٰ افسر تھے اور ایک افسر تو اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے گئے۔ یہ اطلاع جیو نیوز کی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔